ایک انجیکشن ہے جو کہ شوگر کے مریضوں کو لگتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کی چونکہ بینائی پہ اثر پڑتا ہے شوگر کی وجہ سے، تو پھر مارکیٹ میں ایک انجیکشن ہے اویسٹن کے نام سے۔ اس کی ڈوز ان کو میرے خیال میں ہر ہفتے لگائی جاتی ہے۔ تو اب اس انجیکشن نے یہ تباہی مچائی ہے کہ درجنوں کے حساب سے جو شوگر کے مریض ہیں جنہوں نے اس انجیکشن کی ڈوز لگوائی ہے وہ بصارت سے محروم ہو گئے ہیں۔ لاہور اور لاہور کے ساتھ ساتھ جو شہر ہیں قصور، شیخوپورہ، بہت یہ نقصان ہوا ہے لوگوں کا۔ اور اس کی نشاندہی ایسی ہوئی ہے کہ ہمارے قصور سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہیں، ان کے بھائی اور دوست نے بھی یہ انجیکشن لگوایا تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، جس پہ رولا پڑ گیا۔ انہوں نے جو پنجاب کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ان سے رابطہ کیا، جو منسٹر وغیرہ ہیں، تو پھر یہ کیس ہائی لائٹ ہو گیا اور فی الحال اس انجیکشن کو مارکیٹ سے اٹھا لیا گیا ہے۔ جہاں جہاں بھی یہ تھا میڈیکل سٹور پہ یا جن ہاسپٹلز میں تھا وہاں پہ اس کو بند کر دیا گیا ہے اور منع کر دیا گیا ہے کہ کسی مریض کو یہ انجیکشن نہ لگایا جائے۔ سوچنے والی بات یہ ہے اور قابل غور بات یہ ہے کہ جب ایک سیاسی رہنما کے بھائی کو اور دوست کو لگا یہ انجیکشن، نقصان ہوا، تو یہ مسئلہ ہائی لائٹ ہوا۔ اگر یہ کسی بڑے آدمی کے فیملی ممبر کو انجیکشن نہ لگتا، غریبوں کو ہی لگتا رہتا، تو اس پہ تو کسی نے آواز نہیں اٹھانی تھی، نہ اس کو کسی نے بند کرنا تھا۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے، کیا حکومت کو پہلے نہیں پتہ تھا؟ یہ انجیکشن امریکہ میں 2011 میں بین ہو چکا ہے، وہاں پہ بند ہے، انہوں نے بند کر دیا اس انجیکشن کو۔ تو پاکستان میں آپ لوگوں کو یہ انجیکشن ابھی تک کیسے لگا رہے تھے؟ پنجاب میں 5 ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہیں، تو آپ کو تب خیال نہیں آیا وہ جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہیں انہوں نے اس انجیکشن کو کیسے پاس کر دیا؟ اس انجیکشن کی جانچ پڑتال پہلے نہیں کی گئی۔ اب آپ 100 ڈرگ انسپیکٹر کو معطل کریں یا سزا دیں، اس کا کیا فائدہ؟ جو لوگوں کا نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ان کی بینائی کیسے واپس آئے گی؟ نہیں آئے گی نا، آپ جتنا بھی علاج کر۔ اب حکومت اس کوشش میں ہے اور پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کا فری علاج کیا جائے گا کہ ان کے جو بصارت ہے وہ واپس آ جائے، اور 60 ڈاکٹر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے چانسز بہت کم ہے، اس سے زیادہ نقصان ہوگا، ان کا انفیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، ان کی بینائی واپس نہیں آئے گی۔ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ مارکیٹ میں ایک چیز آنے سے پہلے آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ٹھیک ہے عوام کے لیے کہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی کل ایک بخار کا کوئی سیرپ ہے، وہ بھی جعلی نکلا، اس سے بھی نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو، اس کو بھی بند کیا۔ اس سے پہلے بھی یہ کوئی 1-2 ماہ پہلے کی بات ہے، پنجاب کے کوئی وزیر ہیں، ان کی مسز جعلی ادویات کے اسکینڈل میں ملوث پائی گئی۔ ان کی جو کمپنی دوائیاں بنا رہی تھی وہ جعلی تھی، وہ دوائیاں بھی انہوں نے سٹوروں سے اٹھائی، دوائی بند کر دی، لیکن اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ وہ وہیں پہ کیس ٹھپ ہو گیا، انکوائری ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بھئی چھوٹا لوگ تو دوائیوں کا کام کر ہی نہیں سکتا، بڑے لوگ ہی دوائیوں کا کام کرتے ہیں، بڑے لوگ ہی ان اسکینڈلز میں ملوث ہوتے ہیں، تو کارروائی کیا ہوتی ہے؟ وقتی طور پہ رولا پڑتا ہے، یہ کر دیں وہ کر دیں، دوائیاں بند کر دیں، فیکٹری سیل کر دیں، اس کے بعد پھر لے دے کہ وہی سب کچھ شروع ہو جاتا ہے، کوئی مثبت کارروائی تو ہوتی نہیں۔ اگر پکا ہاتھ ڈالا جائے، ان کے خلاف ایکشن ہو تو اس طرح کے معاملات ہوں۔
اب آپ لوگ کچھ بھی کر لو، جتنی بھی ڈرگ انسپیکٹرز کے خلاف کارروائی کر لو، ان کو معطل کر دو، لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے جن لوگوں کی آنکھوں کی بنائی چلی گئی وہ واپس آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی نا۔ تو آپ پہلے اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ پہلے ہی اچھی طرح آپ چیک کیوں نہیں کرتے؟ آپ لائسنس کمپنیوں کو کیسے دے دیتے ہیں؟ یہاں پہ جتنا بڑا نوسرباز ہوگا نا، جس کے پاس ویگو ڈالا ہے، پراڈو ہے، فارچونر ہے یا بڑے بڑے بنگلے ہیں نا، ان سے پوچھیں جی آپ کام کیا کرتے ہیں تو وہ کہیں گے جی ہم میڈیسن کا کام کرتے ہیں۔ تو میڈیسن سے یہ لوگ ایسے تو نہیں کروڑ پتی یا ارب پتی بن گئے، جعلی دوائیاں بیچ کے بنا کے عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز بھی ساتھ ملے ہوتے ہیں، وہ دوائی وہ لکھ کے دیتے ہیں جو ان کے متعلقہ کلینک سے، ہاسپٹل سے یا وہاں پہ جو فارمیسی ہے وہاں سے ملے گی، باہر کسی دوسری فارمیسی سے تو وہ دوائی ہی نہیں ملتی۔ تو سب کما رہے ہیں، سب نے اپنا مارجن رکھا ہوتا ہے، اپنا حصہ رکھا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے اتنے % اس دوائی میں سے لینا ہے۔ اب کوئی کہہ رہا ہے جی اس سے پہلے بھی یہ ڈوز لگتی رہی ہے، پہلے یہ مسئلہ نہیں ہوا، یہ جو ابھی والا یہ جو کھیپ آئی ہے اس میں یہ مسئلہ ہوا ہے، پتہ نہیں یہ انجیکشن ایکسپائرڈ تھے، کیا تھا، ان کی ڈیٹ گزر چکی تھی۔ دوسرا اس کا یہ بھی ہے کہ اس کو ایک خاص ٹیمپریچر پہ رکھا جاتا ہے، کولنگ میں رکھا جاتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہیٹ کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو گیا ہو، یہ ہو گیا ہو، وہ ہو گیا۔ یہ تو ان کی دلیلیں ہیں، ان کو پہلے نہیں پتہ کہ خراب چیز مارکیٹ میں آ چکی ہے جو لوگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ ان بیچارے لوگوں کا، غریب لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اور یہ زیادہ تر یہ جو ہے انجیکشن اویسٹن یہ سرکاری ہاسپٹلز میں ملتا ہے، اور یا پھر پرائیویٹ میں اس کی 40 سے 50 ہزار قیمت ہے، اور اس میں پتہ نہیں 35 کے 40 خوراکیں نکلتی ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس انجیکشن پہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کما رہے ہیں وہ لوگ۔ آپ نے اتنی ٹیسٹنگ لیبارٹریز بنائی ہیں، اتنے ڈرگ انسپیکٹرز سرکار سے تنخواہ لے رہے ہیں، کس چیز کی؟ سارے مسئلے مسائل سب کچھ عوام کے لیے ہے، عوام کو مارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ جعلی دوائیاں بن رہی ہیں، سب پیسے کھا رہے ہوتے ہیں۔ خالی ڈرگ انسپیکٹرز کو معطل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ جو کمپنیاں ہیں جو دوائیاں بناتی ہیں ان کو سیل کیا جائے، ان کے مالکان کو سزا دی جائے، اور اس کیس کی تحقیقات کی جائے کہ یہ جو خراب انجیکشن تھے، ایکسپائر تھے، جو بھی تھے، یہ مارکیٹ میں آئے کیسے، لوگوں کو لگائے کیسے گئے، لوگ بیچارے اپنی بنائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان ہے، ہر دوسری دوائی جعلی نکل رہی ہے، ہر دوسری دوائی جعلی نکل رہی ہے، اتنی بھاری فیسیں لوگ ڈاکٹرز کو دیتے ہیں، پھر دوائیاں بھی جعلی، تو لوگ بچیں گے کیسے؟ ان کو آرام کیسے آئے گا؟ شفا کیسے ملے گی؟ سب ملوث ہیں اس چیز میں، اس کی تحقیقات کروائی جائے۔